بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکتیں لائے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں، جس سے میں نے اپنے یوٹیوب چینلز راہ ہدایت رشیدی اور بی اے رشیدی دونوں پر اپلوڈ کیا۔ جن دوستوں نے ابھی تک ان دونوں میں سے کسی ایک کو چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز جو سراسر باعث برکت، باعث خیر اور باعث ثواب ہیں، ان تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ میری پھر دوبارہ گزارش ہے کہ پلیز یہ مفت کا ثواب ہے، صرف آپ نے اس کو سننا ہے، دیکھنا ہے۔ سبسکرائب کر لیں تو مہربانی آپ کی، لائک کر لیں، اگر مناسب سمجھے تو دوستوں سے بھی شیئر کر لیں، تاکہ وہ اس کار خیر اور کار ثواب میں وہ بھی شامل ہو سکیں، اور یقیناً اس کا اجر، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ اگر یہ صبر کریں تب بھی آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر یہ معذرت چاہیں تو یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جن کی معذرت قبول کی جاتی ہے۔ اور ہم نے دنیا میں ان پر کچھ ساتھی مسلط کر دیے تھے جنہوں نے ان کے آگے پیچھے کے سارے کاموں کو خوشنما بنا دیا تھا، چنانچہ جو دوسرے جنات اور انسان ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے ساتھ مل کر عذاب کی بات ان پر بھی سچی ہوئی۔ یقیناً وہ سب خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت 24 اور 25 ہیں۔ اللہ تعالی شانہ نے کفر اور اس کے انجام اور آخرت میں خسارہ، اس اللہ کے احکامات، پیغامات، حق بات کو ٹکرانے، انکار کرنے، عناد اور ضد اور سرکشی جو کی تھی، اس کے نتیجے میں دنیا میں رسوائی، ذلت، یہ اہل مکہ کو حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ساری حقیقت سنائی اور سمجھائی جا رہی ہے کہ یہاں کی رسوائی تو خزیٌ ہے اور آخرت کا معاملہ اخزا ہے، اور یہ
عربی الفاظ کی شان ہے کہ مادہ وہی، حرف وہی، تھوڑا سا بڑھا کر اس میں جو انجام کی سختی کو ذکر کیا، اگر انسان غور کرے کوئی بھی تو واقعتاً حقیقتاً وہ کام کر رہ جاتا ہے اور اس کی ساری ہستی کو ایک جھٹکا ضرور لگتا ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے پچھلی آیات میں ارشاد فرمایا تھا، ان کفار و مشرکین کو ذلت اور رسوائی کے طوق پہنا کر دوزخ کے قریب اکٹھا کیا جائے گا۔ وہاں ان کی جماعتیں جماعت در جماعت جیسے دنیا میں کرتوت تھے کہ چوروں کو الگ، ڈاکوؤں کو الگ، حکومتیں بھی ایسا کرتی ہیں، جیسے جیسے مجرم ہوتے ہیں ویسا ویسا ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے، تو آخرت میں بھی حق تعالی شانہ ان کی یہ ٹولیاں الگ الگ کر کے دوزخ کی آگ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوگی۔ اس وقت پہلے تو زبان سے انکار کریں گے، جب اپنے ہی اعضاء اللہ کی طرف سے گواہی دیں گے حق اور سچ بات کی، جو کچھ دنیا میں کیا کرایا تھا۔ روایات میں پوری تفصیل ہے کہ بندے کا ایک ایک عضو اور ہڈی اور گوشت اور کھال اور کان، آنکھ، ہر شے جس سے جو کام کیا تھا، جو سلسلہ دنیا میں ہوا تھا، وہ سارا کچھ بتا دیں گے۔ تو حق تعالی شان و ارشاد فرماتے ہیں اس آگ کو دیکھ کر پھر دو ہی صورتیں ہیں، یا تو برداشت کریں، صبر کریں اس غرض سے کہ شاید ہم پر مہربانی ہو جائے۔ فرمایا کہ ایسا کچھ ہونے کا ہرگز نہیں۔ اور دوسری صورت یہ کہ عذر معذرت کریں، جی ہمیں معاف کر دیا جائے، ہم نے غلطی کی ہے، تو یہ بھی بات فرمایا قبول نہیں ہوگی۔ اور ہوا یوں تھا، دنیا میں انہوں نے کچھ لوگوں کو اپنا دوست بنا رکھا تھا اور یہ یاری ان کو لے ڈوبی۔ باطل پرستی اور حق ناشناسی میں وہ ایک دوسرے سے مل کر خوش بھی ہوتے تھے اور اس پہ ایک دوسرے کو پکا بھی کرتے تھے، یہاں تک کہ ابو جہل کا لکھا ہے کہ وہ حضرت بلال اور کمزور مسلمانوں کے پاس کو گزرتے، ہنستے، ٹھٹھا کرتے، کہتے کہ تم ویسے ہی ڈر گئے، یہ دیکھو ہم سردار ہیں، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں قیامت اور حساب کتاب، جنت دوزخ کوئی چیز نہیں، سب جھوٹی کہانیاں ہیں۔ اگر ایسا ہوا تمہیں مار پڑنے لگی، تمہاری جگہ جوتے میں کھاؤں گا۔ اللہ پاک نے اس کا یہ گندا مقولہ بھی نقل کیا ہے کہ تو اپنا عذاب تو سہ نہیں سکے گا، دوسروں کی برائی اور عذاب کو اپنے سر کیسے لے سکے گا؟ ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہوگا کہ قیامت میں کوئی کہے جی اس میرے دوست کا عذاب بھی میرے اوپر ڈالو۔ ہر شخص یہ چاہے گا کہ میری برائی بھی دوسری کی طرف چلی جائے اور میں بچ جاؤں۔ اور سخت معاملہ ہولناک تو یہاں تک ہوگا کہ جو پاک ہستیاں ہیں جنہوں نے گناہ کیا ہی نہیں، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا، معصوم جو تھے، ان احوال شاقہ کو دیکھ کر قیامت کے منظر اتنے ہولناک ہوں گے، صرف قبر ہی کو دیکھ لیا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی مقابر کے پاس کو گزرتے قبرستان سے تو بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو، اور صرف دو چار نہیں جھڑی لگتی۔ لوگ ساتھ والے پوچھتے کہ حضرت دوزخ کا بھی تذکرہ ہوتا ہے قرآن کی آیات میں، وہاں آپ اتنا نہیں روتے، یہاں فرمایا کہ وہ تو آگے جا کر ہم نے دیکھنا ہے، یہ تو سامنے ہمارے آگے قبر کا منظر تم سوچتے نہیں ہو۔ یہاں کوئی راہ ہے بچنے نکلنے اور کسی کو پکارنے اور مدد کی؟ نہیں، بندہ اکیلا ہے، ساتھ میں اس کا عمل ہے اور جو کچھ کیا کرایا ویسا ہی اس سے معاملہ ہے۔ ہم ہرگز جو تصور کرتے ہیں کہ نہیں یہ مٹی کی ایک ڈھیری ہے، نہیں، حدیث پاک میں ہے
کہ جنت کا یہ ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کا ایک گڑھا ہے، اور یہ حقیقت یہاں اس عالم دنیا میں برزخ کی پوری سمجھ آ ہی نہیں سکتی۔ موٹی بات ضرور بتائی گئی ہے جتنی عقل میں سما سکتی تھی، باقی معاملہ وہ جہان اس سے کہیں بڑا ہے۔ اور پھر اس سے آگے برزخ کے قیامت ہے، اور قیامت کے ساتھ ہی آگے آخرت ہے۔ اور اللہ پاک نے تصریح فرمائی ہے، خود بتایا ہے، ہمیں سمجھایا ہے کہ وہ میں نے ایک دن 50,000 سالوں کا رکھا۔ 50,000 سالوں کا 50 دن نہیں جلدی ختم ہوتے، سال اور صدیاں اور یہ ہزاروں سال، فرمایا یہ تو ہوا ایک دن۔ اور پھر آخرت وہ لامحدود ہے، وہ ختم ہونے کی چیز نہیں۔ جب یہ یقین سے کی آنکھ سے دیکھ لیں گے، اپنی آنکھوں سے دوزخ کی لپٹوں کو دیکھیں گے، اور انہیں یقین ہوگا کہ اب ہم ہمیشہ کے لیے اس میں داخل کر دیے جائیں گے، تو پھر اس وقت معذرت بھی کام نہیں، اور پھر سوچیں گے کہ ہائے کاش ہم فلانے کو اپنا دوست نہ بناتے، انہوں نے ہمیں برائی اور کفر پر اور اللہ کے آگے سرکشی پر اور دلیر کیا تھا۔ 19ویں پارے کے پہلے صفحے پر اللہ تعالی شان نے ایک چھوٹا سا نقشہ دکھایا ہے کہ یہ برے دوست اس دن اپنے دوستوں کو یاد کریں گے تو حسرت اور افسوس اتنا ہوگا کہ اپنی انگلیوں کو، ہاتھوں کو کھائیں گے اور باقاعدہ چبا جائیں گے، اور کہیں گے کہ کاش ہم فلانے کے قریب ہی نہ پھٹکتے، اس نے ہمیں برباد کیا۔ وہ تو کرتا نہ کرتا بندے کا خود بھی قصور ہوتا ہے۔ چوری کے لیے 2-4 مل کر جاتے ہیں تو اگر ایک کہے میں نہیں جاتا تو انہوں نے زبردستی سے تھوڑا ہی لے جانا، وہ خود تیار ہوگا تو وہ کام ہوگا۔ اس آیت میں یہی ارشاد ہے کہ برے دوستوں نے ان کو، اور یہ خود بھی کفر پر جمے ہوئے تھے، انہوں نے اور مضبوط کر دیا، لیکن یہ سختی اور مضبوطی ہمیشہ کے لیے انہیں لے ڈوبی۔ حق تعالی شانہ کسی سے ڈرتے نہیں، اور فرمایا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ کا معاملہ انسانوں پر قیاس نہ کرو، اس کا عذاب ہے تو وہ پرلے درجے کا شدید ترین ذلیل، اور بندے کو ان ہلاکتوں میں ڈالنا جن کا آج تصور نہیں، اور اگر اس کے انعامات ہیں تو سبحان اللہ اس کا نام جنت رکھا ہے اور اپنی مہمانی کا گھر بتایا ہے، اور دونوں کو قرآن پاک میں اکثر مقامات پر ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے۔ اگلے رکوع میں ان دونوں چیزوں کی پھر تفصیل بتائی ہے۔ جنہوں نے قرآن کا انکار کیا ان کا کیا انجام ہوا، اور جنہوں نے اسے قبول کیا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کتنی خیر کے رب کریم نے دروازے کھولے۔ اللہ تعالی شانہ ہمیں پوری سمجھ اور عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک بیماروں کو تندرستی عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، دکھ درد مصیبتوں سے رنج و غم سے ہم سب کو نجات عطا۔ اتنے حضرات دعا میں موجود ہیں، سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ پاک آسانیاں، یسر، حقائق نصیب فرما، دین کی سمجھ عمل کی توفیق عنایت، سب مسلمانوں کو 5 نمازوں کی پابندی نصیب فرما، تمام گناہوں سے پکی توبہ۔ یا اللہ جس کی برکت سے ہمارا ایک گناہ بھی باقی نہ رہے، ایسی توبہ نصیب فرما۔ قرآن پاک کا شغف اور یہ نور ہمارے دلوں میں، روحوں میں، ہماری ہستی میں پیوست فرما، اور اس کی برکتیں دنیا اور آخرت میں نصیب فرما۔ جتنے بھی اہل ایمان، بالخصوص ہمارے اعزاء، اقربا، رشتہ دار، دوست، چھوٹے بڑے دنیا سے چلے گئے، سب کی بخشش فرما۔ یا اللہ پاک ہماری بھی مغفرت فرما، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمانا۔
دنیا اور آخرت میں نیکوں کا ساتھ عطا فرما۔ یا اللہ قبر بھی کسی نیک کے پاس ہماری ہو۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اہل بیتہ اجمعین۔ ناظرین سامعین محترم، یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ حامیم سجدہ کی آیات مبارکہ 24 اور 25 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ۔ دوبارہ درخواست ہے کہ یوٹیوب چینل راہ ہدایت رشیدی یا بی اے رشیدی دونوں میں سے کسی ایک کو ضرور سبسکرائب کریں، اگر ہو سکے تو لائک کر کے دوستوں سے بھی شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، حافظہ اقارب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں گے، تو میں انتہائی شکر گزار ہوں گا، اور آپ بھی اس کا یقیناً ثواب، آپ کو بھی ثواب سے مستفید ہوں گے۔ اسی پر آج کا ولاگ ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ خدا حافظ۔